ہماری آج کی اسلامی نشست کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں خصوص ہمارے برادر صغیر مفتی مرغوب الرحمان وہ تشریف لائے ہوئے حضرت کے چھوٹے فرزند حضرت مولانا شاہ کمال الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے فرزند بھی، اور خصوصیت یہ ہے کہ کم عمری میں بھی ان کی لیاقت اور علمی قابلیت کو دیکھ کر حضرت نے انہیں اپنی حیات میں جب سے سفرات بھی فرمایا تو وہ قطر میں رہا کرتے ہیں، وہاں امامت کی ذمہ داری ہے، لیکن اس وقت ہندوستان تشریف لائے ہوئے تھے تو ساتھیوں نے رہا کیا کہ سر ایک بار مجلس میں ہمیں حضرت سے استفادے کا موقع مل گیا تو ہم بولا تو ہماری دعوت پر آج کی مجلس میں وہ ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ انشاءاللہ آج بیان ان کا ہوگا، پھر ذکر کا اور دعا کا فرمان فقیر کر لے گا۔ ان الحمد لله نحمده جل وعلا ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ابدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وصفيه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد بزرگان محترم، عزیز نوجوان ساتھی اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، بڑی مسرت ہوئی یہاں پر آ کر آپ حضرات کو دیکھ کر اس جگہ بیٹھ کر۔ میں تو حضرت سے یہ فرمانا تھا کہ میرے کو تقریر اور بیان کرنے نہیں آتا، اور دوسری بات کہ اصلاحی مجلس ہے، جس کو خود اصلاح کی ضرورت ہے ہم اصلاحی باتیں کیا کریں گے۔ حضرت بولے آپ کو پوچھے نہیں کرو بول کے بولے، تب حکم ہے اس وقت سے تعمیر ارشاد میں بیٹھ گئے آپ کے سامنے۔ ہفتہ ترتیب پر درس تصوف حضرت سے آپ لوگ استفادہ کرتے، تو اس میں غالباً آپ لوگ فتن الشہوات سے متعلق دروس سنتے ہی رہتے ہوں گے۔ فتنوں کی دو قسمیں، ایک شہوات کے فتنے اور ایک شبہات کے فتنے۔ عموماً درس تصوف میں بڑوں سے ہمیں اسلامی مجالس میں یہی سننے کو ملتی چیزیں، فتن الشہوات سے متعلق جو چیزیں ہوتی ہیں اکثر یہ سننے کو ملتی ہیں۔ لیکن ابھی فی الحال آپ حضرات کے سامنے بطور طالب علم کے شبہات فتنوں کی جو دوسری قسم ہے شبہات، اس سے متعلق مذاکرے کا ارادہ ہے۔ تقریر اور بیان کی حیثیت سے مت سنیے، ایک مذاکرے کے طور پر سنیے، کچھ پوچھنا بھی ہے تو آپ کو پوچھ سکتے۔ سب سے پہلی بات ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ خانقاہیں جو ہوتی ہیں اس کے مقاصد محدود نہیں رہتے، اونچے مقاصد ہوتے ہیں۔
ہندوستان کی تاریخ میں اگر ہم سرسری نظر دوڑائیں تو آپ دیکھیں گے کہ دین اکبری کے خلاف آواز حق بلند کرنے والے کون تھے؟ مجدد الفسانی باطل کے خلاف آواز اٹھائے. وہ خانخانی تھے یا غیر خانخانی تھے؟ خانخانی تھے. ہندوستان کے اندر کفر کا غلبہ اور ظلم و استبداد کا جو غلبہ ہوا تھا تو اس کی تحریک کو چلانے والے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے خلاف آواز اٹھانے والے، اس کے لیے جدوجہد کرنے والے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ خانخانی تھے. اور اسی تحریک کو آگے لے کر چلنے کے لیے جو اصحاب اٹھے اور کھڑے ہوئے وہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ ہے، اور اسی طرح ان کے دستیراز شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ ہے. یہ خانخانی لوگ تھے. اسی طرح آپ دیکھیں تحت آزادی کی تحریک میں جن اصحاب نے نمایاں کردار ادا کیا اس میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ضامن شہید جو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے معاصر تھے. یہ ان کی تاریخ کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ خانخانی لوگ تھے. ابھی اس کے بعد خاص طور پر فکری اعتبار سے، عملی اعتبار سے اور اعتقادی اعتبار سے جو کوتاہیاں، جو خرابیاں امت کے اندر پیدا ہوئی تو اس کے لیے سب سے زیادہ جن صاحب نے قلم اٹھایا اور شیخ علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ خانخانی تھی. اہل اللہ سے ان کی نسبت تھی اور ہماری ان سے نسبت ہے. قائد فلسطین کے جو قائد جن کی ابھی شہادت ہوئی، تغمدہ اللہ برضوانہ، اسماعیل حنیہ تحفظ القدس کے امیر، جن کی نماز جنازہ اور تدفین قطر میں ہوئی، وہ کون تھے؟ خانخانی تھے. ان کے والد محترم شیخ طریقت تھے. تو ان سب باتوں کو عام حضرات کے سامنے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ خانقاہیں صرف اور صرف محفل ذکر کے لیے ہیں تو یہ ہماری سب سے بڑی بھول ہے، سب سے بڑا مغالطہ، بہت بڑا مغالطہ ہے. ایسا نہیں ہے. ذکر مقصود کی ذات ہے، ضروری ہے، لیکن یہاں پر جو تربیتی ذکر ہوتا ہے اس کا مقصد ہمارے ایمان کو مانجنا، ہمارے ایمان کو سیطل کرنا اور دین کے جو عظیم مقاصد ہے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا. یہ تیاری ہوتی ہے. صرف 10 منٹ 15 منٹ کے ضربے لگانا پھر ختم کرنا ایسا نہیں. ایمان کو تیار رکھنا، ایمان میں ثابت قدم رہنا، مضبوط رہنا. تو اسی مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کو اہل اللہ سے نسبتیں جوڑنا. تو انٹرنیٹ کی دنیا میں آج کل جو سب سے زیادہ بازار گرم ہے وہ دین سے متعلق لوگوں کے شکوک و شبہات، لوگوں کے ذہنوں میں، دلوں میں شکوک و شبہات. تشکیک فی ثوابت الدین، تشکیک فی ضروریات الدین.
اب آپ بتائیے، یہ بھی اس سلسلے میں ہمارا عقیدہ، عقائد سے متعلق یہ چیزیں ہیں، تو عقائد میں ہمیں پختگی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ عقائد تو ہماری بنیاد ہے، پختگی چاہیے۔ اور ہمارے اہل اللہ جن سے ہماری نسبتیں ہیں، انہوں نے اس سے متعلق ہماری اصلاح فرمائی ہے یا نہیں فرمائی ہے؟ فرمائی ہے۔ تو ہم کسی بھی اعتبار سے اس معاملے میں تساہل نہیں برت سکتے، کسی بھی اعتبار سے نہیں برت سکتے۔ ہر ایک کے پاس فون ہے، ہر ایک فون دیکھتا ہے، اور اس کے اندر بیسیوں نے ہزاروں قسم کے آپ کو ایسے مسائل، ایسے احکام اور ایسے عقائد بیان کرنے والے روز مل جائیں گے، جس کی وجہ سے آپ اس کو سنتے ہیں اور آپ کے عقیدے میں خرابی اور فساد پیدا ہو جاتا ہے، اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا اس کا۔ بہت بڑی بڑی خرابی ہیں، یعنی احکام کے اعتبار سے تو الگ بات ہے، عقائد کے اعتبار سے بھی بہت بڑی بڑی خرابی پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس میں الگ الگ قسم کے لوگ ہیں، بعض الحاد کے نام سے لوگوں کو دین کے معاملے میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، بعض جدیدیت کے نام پر لوگوں کو، میں غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اسلام کا نام لینے والوں کی بات کر رہا ہوں، اسلام کا نام لینے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ الحاد میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خدا کے منکر ہیں، تو اسلام کو مانتے ہی ہیں، دین کو مانتے ہی ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جو دین کو بظاہر مانتے ہیں، لیکن اس کے حقائق کو تسلیم نہیں کرتے، اس کی بنیادوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ جیسے اہل السنہ والجماعہ کے عقائد ہیں، جو عقائد ہمیں صحابہ سے ملے ہیں، جو عقائد ہمیں کتاب و سنت سے ملے ہیں، ان کو نہیں مانتے، اپنی منمانی سے عقائد مانتے ہیں۔ اور الحاد جس کے متعلق میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس کا بنیادی سب سے بڑا نقصان ہمارے طبقے کو جو ہو رہا ہے، جو دیکھنے والے ہیں، جو سننے والے ہیں، ان کو، وہ ایمان بالغیب سے متعلق، ایمان بالغیب سے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرتے رہے وہ لوگ۔ اس کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ بتائیں مجھے کہ ہمارے دین کا جو اسٹرکچر ہے، جو ڈھانچہ ہے، وہ کس کے اوپر ہے؟ دین کا جو ڈھانچہ کھڑا ہوا ہے، ہمارا جو اسٹرکچر کھڑا ہوا ہے، وہ کس کے اوپر ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان بالغیب، ایمان پر کھڑا ہوا ہے، صحیح کہا آپ نے، لیکن ایمان بالغیب، غیب پر ایمان لانا، اس کے اوپر پورے دین کا اسٹرکچر کھڑا ہوا ہے۔ اگر کوئی آدمی کو یہ یقین ہی نہ ہو کہ اس کو مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اسے یہ شبہ ہو کہ جب انسان مٹی ہو جائے گا تو پھر دوبارہ کیسے اٹھے گا، عقل میں بات نہیں آتی۔ کسی انسان کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے کہ حساب و کتاب، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، بس یہی دنیا ہے، دوسری دنیا نہیں ہونے والی، بعد الموت نہیں، اور حساب و کتاب نہیں ہے، جزا اور سزا نہیں ہے، جنت اور جہنم نہیں ہے، فرشتے نہیں ہیں، جن نہیں ہیں، یہ تمام چیزیں مغیبات سے متعلق ہے نہیں۔ فرشتوں کو ہم نے دیکھا، جنت اور جہنم کو ہم نے دیکھا، جزا اور سزا ابھی ہوئی ہے، روز قیامت ہونے والی ہے، حساب و کتاب ہوگا، لیکن ابھی ہم نے دیکھا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آئی ہے، وحی کو اترتے ہوئے ہم نے دیکھا، وہ بھی ہمارے لیے غیب ہے نا۔ تو جن سے ہم کو دین پہنچا، اس کا رابطہ بھی غیب سے ہے، وحی الہی، اور جو باتیں انہوں نے وحی الہی کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہیں، حساب و کتاب، جنت اور جہنم، جزا اور سزا، بعد الموت، ان تمام چیزوں کا تعلق غیبیات سے ہے، مغیبات سے ہے۔ اب غیب ہی سے متعلق شکوک و شبہات ہمیں پیدا ہو جائیں، غیب ہی سے متعلق ہمیں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں، تو یہ باقی کیا رہے گا؟ بھئی میں دنیا کے اندر نماز قائم کروں، روزہ رکھوں، زکوٰۃ ادا کروں، اور حج اگر استطاعت ہو تو حج ادا کروں، حقوق العباد ادا کروں، حقوق اللہ ادا کروں، اور جو کچھ بھی میرے ذمے ہیں دین کے اندر، دین کے معاملے میں جو کچھ بھی میرے ذمے ہیں وہ میں کروں، تو کیوں کروں؟
اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس لیے کہ نبی کتاب و سنت سے ہمیں یہ پیغام ملا ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا ہے، اور اس لیے کہ مجھے اس کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اگر میں نہیں کروں گا ان کے کہے ہوئے پر تو مجھے حساب دینا پڑے گا روز حشر میں، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کاموں کے کرنے کے بدلے میں مجھے جنت عطا کریں گے جو میں نے دیکھی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی رضا مجھے حاصل ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں جس کی وجہ سے، جس کی بنیاد پر ہم دین کے سارے امور کو بجا لاتے ہیں۔ اب یہی شکوک و شبہات پیدا کر دیتے ہیں۔ جو ملحدین ہیں، دین کا مذہب کا انکار کرنے والے ہیں یا بظاہر دین کو ماننے والے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ان کا اصل الاصول کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان کا اصل الاصول، بنیادی بات جو وہ لوگ عرض کرتے، جو پیش کرتے، وہ یہ کہ جو ہم کو دکھتا ہم اس کو مانتے، جو نہیں دکھتا اس پر ایمان نہیں لاتے۔ جو دکھتا اس کے اوپر ایمان لاتے، جو نہیں دکھتا اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ میں کوشش کروں گا کہ تفصیل کے ساتھ، آسانی کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ حالانکہ حقیقت یہ کیا ہے، ہم اپنی نارمل لائف میں، نارمل زندگی کے اندر کسی چیز کے موجود ہونے کے واسطے کیا یہ ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو دیکھیں؟ کسی چیز کے وجود کے لیے، موجود ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف اس کو دیکھیں تبھی ہم اس کے وجود کے قائل ہوں۔ تین صورتیں ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، یہی اصول یہاں پر بھی ہیں دین کے معاملے میں، اعتقاد کے معاملے میں۔ جب کسی چیز کو دیکھیں تب بھی مانتے ہیں۔ دوسری چیز، کسی مخبر صادق کی خبر دینے سے ہم مان لیتے ہیں کسی بات کو، کسی سچے خبر دینے والے کی خبر سے ہم مان لیتے ہیں۔ اسی طرح عقلی استدلال سے بھی کسی چیز کو مان لیتے ہیں۔ جیسے میں عام حضرات کو دیکھ رہا ہوں، عام حضرات کے وجود کو میں مان لیا، وجود کی ایک دلیل یہ۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ کسی خبر دینے والے کی خبر سے میں اس چیز کو مان رہا ہوں۔ جیسے پچھلے زمانے میں کسی نے کہا کہ سکندر اور دارا کے درمیان میں مقابلہ ہوا تھا، لڑائی ہوئی تھی، جنگ ہوئی تھی، جو بھی ہوئی تھی۔ اب اس مقابلے کو، اس جنگ کو کسی نے دیکھا نہیں دیکھا، ہمیں کیسے پتہ چلا ان کے درمیان میں لڑائی ہوئی تھی؟ کیسے پتہ چلا؟ تاریخ میں وہ بات لکھی گئی تھی، تاریخ میں یہ بات لکھی گئی تھی۔ تو خبر دینے والے کی خبر سے ہم اس بات کو مانتے یا نہیں مانتے کہ ان دونوں کے درمیان میں لڑائی ہوئی تھی؟ مانتے ہیں نا، حالانکہ ہم نے دیکھا نہیں۔ اس طرح پچھلے ماضی کے بہت سارے واقعات جو ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں، لیکن تاریخ لکھنے والوں نے اس کو لکھا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ واقعہ ہوا، تو کیا ہم اس واقعے کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ مانتے ہیں۔ تو یہ ایک ذریعہ ہے کسی چیز کے موجود ہونے کے لیے، مخبر صادق کا خبر دینا، کسی خبر دینے والے کا خبر دینا۔ اب اگر میں یہ کہوں، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشراط الساعہ سے متعلق، قرب قیامت سے کی علامتیں، قیامت سے متعلق جو علامتیں ہیں اس کو بیان فرمایا، اور کتاب الفتن اس سلسلے میں موجود ہے، اور مغیبات سے متعلق جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جیسے بعد الموت ہے، حشر و نشر ہے، جزا و سزا وغیرہ، یہ تمام چیزیں، فرشتے ہیں، آسمان ہیں، وجود ہے نا ان چیزوں کا، یہ تمام چیزوں کا وجود ہے، لیکن ہم نے دیکھا نہیں۔ لیکن ہمارا نہ دیکھنا اس کے موجود نہ ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ ہمارا نہ دیکھنا اس کے موجود نہیں ہونے کی دلیل نہیں بن سکتی، موجود ہیں وہ چیزیں۔ ویسے ہی جیسے ہم سکندر اور دارا کی لڑائی کو مانتے ہیں، کیوں؟ ہم نے دیکھا نہیں ہے، پھر کیوں مانتے ہیں؟ اب کسی ملحد سے آپ پوچھئے، کسی بڑے سے بڑے فلسفی سے آپ پوچھئے کہ آپ مجھے میں نہیں مانوں گا اس وقت تک جب تک کہ آپ اس کو یہ لڑائی کو نہ دکھا دیں، مجھے ثابت کر سکتا ہے؟ کسی خبر دینے والے کی خبر سے مانتے ہیں، ویسے ہی ہمیں مخبر صادق
اور مصدوق صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایمان بالمغیبات سے متعلق، غیبیات سے متعلق خبریں دی ہیں قرآن کے ذریعے، سنت کے ذریعے، اسی لیے ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ جو چیز دکھتی ہی نہیں اس کے اوپر کیوں ایمان لاتے ہیں، تو ہمیں کیا بولنا چاہیے؟ نارمل لائف میں بھی، نارمل زندگی میں بھی ہمارا یہ ضابطہ نہیں ہے۔ ہم کسی چیز کو دیکھیں تب بھی مانتے ہیں، کسی چیز سے متعلق کوئی صحیح خبر دینے والا خبر دے تب بھی اس کو مانتے ہیں۔ ویسے ہی ہمیں غیبیات سے متعلق ایک صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، ہم اس لیے اس کو مانتے ہیں۔ وہ صادق اور مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ماننے کے لیے، جن کو نہ ماننے والے، انکار کرنے والے مشرکین کفار، وہ اس بنیاد پر نہیں مانے۔ ان کا نہ ماننے کی بنیاد کیا تھی؟ ان کی بنیاد یہ نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں، وہ انکار کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، لیکن اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاذب نہیں بول رہے تھے، جھوٹا نہیں بول رہے تھے، تب بھی انکار کرنے کی صورت میں بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نہیں بول رہے تھے۔ انکار کرنے کی وجہ کیا بیان کی گئی قرآن کے اندر؟ وہ بول رہے تھے کہ ساحر، مجنون، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساحر ہیں، جادوگری کی باتیں بیان کر رہے ہیں، یا پھر مجنون ہو گئے ہیں، اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ یہ ان کے انکار کی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو کفار اور مشرکین بھی مانتے تھے، نبوت سے پہلے بھی، نبوت کے بعد بھی۔ تو ایسے صادق و مصدوق کی خبر سے ہمیں غیبیات سے متعلق خبر ملی، تو ہم کیوں نہ مانیں بھائی؟ کیوں نہ مانیں؟ اسی طرح عقلی استدلال، یہ تیسری چیز ہے کسی چیز کے موجود ہونے کو ماننے کے لیے، کسی چیز کے وجود کو ماننے کے لیے عقلی استدلال بھی ہے۔ جیسے میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، صبح کے وقت میں سورج کی شعاعیں آئی، کرنیں آئیں، میں نے سورج کو دیکھا نہیں، لیکن ان کرنوں اور شعاعوں کو دیکھ کر میں نے کہا کہ سورج آ گیا۔ تو میں نے سورج کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے، نہیں دیکھا ہے نا، صرف شعاعوں کو دیکھ کر اور اس کی کرن کو دیکھ کر میں نے یہ عقل سے استدلال کیا کہ سورج موجود ہے، یہ عقلی استدلال ہے۔ تو یہ تین چیزیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہیں کہ کسی بھی چیز کے موجود ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دکھے ہی تب ہم اس کو مانیں گے، یہ ضروری نہیں ہے۔ کسی خبر دینے والے کی خبر سے بھی ہم اس کو مانیں گے اور عقلی استدلال سے بھی ہم اس کو مانیں گے۔ تو اب یہ جو سب سے بڑا سوال غیبیات سے متعلق ہے، ملحدین کی طرف سے، دین کو نہ ماننے والوں کی طرف سے ہوتا ہے، وہ آپ کے ذہن میں کلیئر ہو گیا نہیں ہو؟ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ یہ سب سے بنیادی اصول ہے ان کا۔ چند اشارات ہیں اسی سے متعلق جو میں لکھا تھا تاکہ اہم باتیں نہ چھوٹیں۔ اسی طرح وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو چیزیں ہمیں دکھتی نہیں ہیں ہم اس کو نہیں مانتے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو چیزیں عقل میں نہیں آتی اس کو بھی نہیں مانتے، جو چیزیں ہماری عقل میں نہیں آتی ہیں ہم اس کو بھی نہیں مانیں گے۔ حالانکہ کسی چیز کا سمجھ میں نہ آنا بھی اس کے موجود ہونے کی دلیل ہے۔ کوئی چیز کے مثال کے طور پر ایک موٹے انداز میں اگر میں سمجھاؤں تو یہ جو نیوٹن کی گریویٹی تھیوری ہے، اگر کسی دیہاتی کو ہم سمجھانے جائیں تو وہ سمجھ میں آئے گا؟ سمجھ آئے گی اس کو؟ نہیں سمجھ میں آئے گی۔ لیکن اس کی وجہ سے ہم یہ تھیوری غلط ہے بول کے بولیں گے؟ نہیں بولیں گے، کیونکہ دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے۔ تو عقل میں کسی چیز کا نہ آنا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی یہ کہے کہ خدا ہماری عقل میں نہیں آتا، غیبیات ہماری عقل میں نہیں آتی، مٹی ہو جانے کے بعد میں دوبارہ اٹھایا جانا ہماری عقل میں نہیں آتا، کوئی آپ سے یہ کہے تو آپ کا عقیدہ شک میں نہ پڑے، الحاد کی دہلیز پر نہ جائے، آپ تذبذب کا شکار نہ ہو، پورے اطمینان کے ساتھ آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کسی چیز کا عقل میں نہ آنا اس کے موجود ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ جیسے ابھی میں مثال دیا آپ کو، سمجھ میں نہ آنا، عقل میں نہ آنا،
دیہاتی کو سمجھ میں آئے گی یہ باتیں؟ نہیں آئیں گی۔ تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ یہ تھیوری غلط ہو گئی۔ تھیوری کو ہو سکتا ہے پریکٹیکل طریقے سے آپ کو یہ پریکٹیکل طریقے سے اگر اس کو سمجھائیں تو شاید سمجھ میں آ جائیں، لیکن ایز اے تھیوری اگر سمجھائیں گے تو سمجھ میں آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ تو سمجھ میں نہ آنا اس کے موجود نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح خدا کا وجود ہے اور غیبیات سے متعلق جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کا وجود ہے، ہم اس کو عقل کی بنیاد پر نہیں مانتے، مخبر صادق کے خبر کی بنیاد پر مانتے ہیں۔ اور ایسے ہی اگر ہم ایک دو مثالوں کے لیے آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنی آنکھوں سے آنکھوں کو دیکھ سکتے ہیں، اپنی آنکھوں سے آنکھوں کو دیکھ سکتے، اپنی آنکھوں سے آنکھوں کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے۔ اس کی کیا شکل ہے دیکھنے کی؟ آئینہ، آئینہ۔ اسی طرح خدا کے وجود سے متعلق بولے کہ خدا کہاں ہے تو آپ بتا دینا کہ ہم جیسے تم خود کو خود کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، اس کے لیے آپ کو آئینہ چاہیے، آپ آئینہ دیکھ کر اپنی آنکھوں کو دیکھ سکتے ہیں آئینے کے اندر۔ پھر خدا کو بھی اس کے افعال کے آئینے میں، اس کے صفات کے آئینے میں، اس کے آثار کے آئینے میں دیکھیں گے آپ۔ دیکھنے والوں کو وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ۔ دیکھنے والوں کو ہر جگہ اللہ خدا ہی دکھائی دیتا ہے، نہیں دیکھنے والوں کو کہاں پر بھی نہیں دکھائی دیتا۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ، ہر چیز اللہ پر دلالت کرتی ہے، خالق پر دلالت کرتی ہے اور اس کی وحدانیت پر، اکتائی پر دلالت کرتی ہے۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ۔ اور یہ بات بھی ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ جتنے مذہب کو نہ ماننے والے ہوتے ہیں نا، ان کی بنیاد زیادہ تر وہ لوگ عقل، سائنس، مشاہدہ یہی چیزوں کو پیش کرتے ہیں، یہی چیزوں کو پیش کرتے ہیں۔ ہمیں اچھی طرح یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دینیات، عقائد وہ عقل پر موقوف نہیں ہے، ہمارے سمجھنے نہ سمجھنے پر موقوف نہیں ہے۔ ہمارا اللہ کے اوپر ایمان لانا اللہ کے سمجھ میں آنے نہ آنے پر موقوف نہیں ہے۔ غیبیات پر ایمان سمجھ میں آنے نہ آنے پر موقوف نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے وحی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئی 2 وحی ہیں، دونوں وحی صحیح ہیں۔ ایک کتاب اللہ ہے، وہ بھی وحی ہے، اور دوسرے احادیث رسول اللہ ہیں، وہ بھی وحی ہیں۔ وما ينطق عن الهوى کی ہے۔ تو ہم عقلی بنیادوں پر دین کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ ہاں، جو چیزیں عقلی طور پر سمجھ سکتے ہیں، عقلی انداز میں اس کو سمجھا جا سکتا ہے اور دوسروں کو بتایا جا سکتا ہے، وہ کریں گے۔ ایسا نہیں کہ جو بالکل ہی عقل سے فارغ ہے، عقل سے جو چیزیں سمجھ میں آ سکتی ہیں اس کو سمجھیں گے۔ جیسے آثار کے ذریعے عقل کا استعمال ہوتا ہے، افعال میں عقل کا استعمال ہوتا ہے، اور صفات کے ذریعے اللہ کو سمجھنے میں عقل کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ تدبر، کائنات کے تدبر میں عقل کا استعمال ہوتا ہے۔ جو چیزوں میں تدبر کرنا ہے وہ کرنا ہے، لیکن ہمارے ایمان کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ ہماری عقل میں آئے تو ہم ایمان لائیں گے، عقل میں نہیں آیا تو ایمان نہیں لائیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور آپ یقین جانیے اہل اللہ کی صحبتوں میں بیٹھنے سے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے، اپنے عقل کے حدود اور دوائر کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اپنی عقل کس حد تک استعمال کرنی چاہیے، کس حد تک استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ ایک حد آتی ہے، انسان مطلق عنانی نہیں چاہیے، آزاد فکری نہیں چاہیے، بے لگامی عقل کی نہیں چاہیے۔ بڑے سے بڑے عقل مند لوگ، کتاب و سنت میں تدبر کرنے والے، وہ گمراہ ہو گئے، گمراہی کا شکار ہو گئے، فکری بے راہ روی کا شکار ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بنیاد صرف عقل کو بنایا، عقل کی کوئی حد انہوں نے طے نہیں کی۔ اور یہ بزرگوں کی مجلسوں میں بیٹھنے کا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی عقل کی اوقات پتہ چل جاتی ہے، عقل کی حد پتہ چل جاتی ہے۔ اور یہاں بتایا جاتا ہے کہ انسان کے جذبات کی جو انتہا ہے نا، انسان کے جو جذبات ہوتے ہیں، جیسے غصے کا آنا، خوشی کا آنا، یہ جذبات کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں عقل کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں وحی کی ابتدا ہوتی ہے۔
عقل جہاں پر ختم ہوتی ہے، کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، وہاں سے وحی کی ابتدا ہوتی ہے۔ اسی لیے انسان جب غصے میں آتا ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں کہ جذبات میں مت آؤ، اور اس وقت میں اس کی عقل مغلوب رہتی، جذبات غالب رہتی، عقل مغلوب ہو جاتی ہے، اس کا پرسنٹیج نیچے ہو جاتا ہے۔ اور عقل سے اوپر کی چیز ہے وحی الہی۔ اور ہمیں جتنے عقائد کا پتہ چلا، جتنے غیبیات سے متعلق ہمیں کتاب و سنت سے معلوم ہوا، ان سب کا تعلق وحی سے ہے نا، وحی سے ہے۔ وحی سے جو چیزیں ہمیں ملی ہیں، جو عقائد ہمیں ملے ہیں، اس کو اگر ہم عقل سے سمجھنا چاہیں، عقل کی حد کے باہر کی چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں احکام سے متعلق، موعظت سے متعلق، اس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ میں بیان کیا، رسول اللہ نے حدیثوں میں بیان کر دیا، وہ ہماری سمجھ میں آتی ہیں۔ لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو غیبیات سے متعلق ہیں، اشراط الساعہ سے متعلق ہیں، اخبار و فتن سے متعلق ہیں، جو ہماری عقل میں نہیں آتی۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ ہم عقل سے سمجھیں گے تو بھائی آپ کی عقل ختم ہونے کے بعد میں وحی کی ابتدا ہوتی ہے، اور وحی سے معلوم ہونے والی غیبیات کو جہاں پر عقل کام نہیں کرتی، اب اس کو عقل سے سمجھنے کا مطالبہ کرنا درست ہے، عقل سے سمجھانے کا مطالبہ کرنا درست ہے، عقلی دلیل دیو بولنا درست ہے نہیں۔ جیسے میں اوپر ایک مثال بیان کیا تھا کہ سکندر اور دارا کی لڑائی ہے، خبر سے معلوم ہوا نا۔ اب اگر کوئی بول دیے کہ میرے کو عقل سے سمجھاؤ کیسا ہوئی، دونوں کی لڑائی ہوئی تھی، میرے کو عقل سے سمجھاؤ، سمجھا سکتے ہیں؟ بڑے سے بڑا فلسفی بھی، بڑے سے بڑا متکلم بھی عقل سے نہیں سمجھا سکتا ہوں، کیونکہ عقل سے یہاں پر عقل جہاں پر خبر سے متعلق بات ہے، غیب سے متعلق بات ہے، وہاں پر عقل کا مطالبہ کرنا ہی غلط ہے، عقلی استدلال کا مطالبہ کرنا ہی غلط ہے، یہی درست نہیں۔ اسی لیے ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کہ بہت بڑا قصیدہ ہے، اس کے اندر وہ بیان فرماتے ہیں لا يستقل العقل دون ہدایت بالوحی تأصیلا ولا تفصیلا، نور النبوة مثل نور الشمس بالعین البصیرة فاتخذه دلیلا، فإذا النبوة لم ينلك ضیاؤها فالعقل لا يهديك قط سبیلا۔ نور نبوت کی روشنی اتنا روشن ہے، نبوت کی روشنی اتنی روشن ہے جتنی سورج بھی نہیں، سورج سے زیادہ روشن نور نبوت ہے، اور اس نور نبوت ہی کے ذریعے انسان ہدایت پا سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں عقل کے ذریعے وحی کو سمجھوں گا، کتاب و سنت کو سمجھوں گا، دین کو سمجھوں گا، اور وہ نور نبوت سے محروم ہے، نور نبوت سے کی بصیرت کے بغیر میں قرآن کتاب و سنت کو سمجھنا چاہ رہا، فالعقل لا يهديك قط سبیلا، تو نری عقل، محض عقل، صرف عقل آپ کو راہ ہدایت پر کبھی نہیں ڈال سکتی۔ اس کے لیے آپ کی عقل کو وحی کے سامنے جھکانا پڑے گا، مخبر صادق کی خبر پر ایمان لانا پڑے گا۔ اسی لیے ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کے جو استاذ ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے فتنوں کی جڑ ہے نا، جتنے بھی فتنے ہیں دنیا کے اندر، ان تمام فتنوں کی جو جڑ ہے وہ نور نبوت سے دوری، نور نبوت سے دوری۔ اب یہ سمجھتے ہیں نا کہ صرف علم یہ بھی فائدہ ہوتا ہے اے اللہ کے پاس جانے کا، یہاں پر علم برائے علم نہیں، یہاں پر یہ بات بتائی جاتی ہے کہ یہاں پر ایک دنیا بستی ہے جہاں پر علمی موشگافیوں اور بحث و کلام کی لنترانیوں کے علاوہ بھی ایک دنیا بستی ہے جہاں تعلق مع اللہ کو بتایا جاتا ہے، جہاں تعلق مع الرسول کو بتایا جاتا ہے، جہاں خلوص اور الہیت کا درس ملتا ہے۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں، قربت و انابت کا درس ملتا ہے، قربت و انابت کا درس ملتا ہے، سر افگندی مولا کا درس ملتا ہے، یہاں پر مولا کے سامنے اپنے آپ کو قربان کر دینے کا درس ملتا ہے۔ یہاں پر یہ وہ چیزیں ہیں جو محض علم سے حاصل نہیں ہوتی،
یہ ہوتی ہیں نور نبوت کی شعاعیں، نور نبوت کے رشحات، نور نبوت کا چھڑکاؤ۔ یہ محض علم سے حاصل نہیں ہوتا۔ بڑے سے بڑے 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 علماء کو ہم نے دیکھا ہے، علماء سے مراد جو دین کا بہت علم رکھنے والے، لیکن اہل اللہ کی صحبتیں ان کو میسر نہیں ہوئی، نور نبوت سے محروم ہوئے، باوجود صاحب المطالعہ اور کثیر المطالعہ کثیر العلم ہونے کے وہ کامیاب نہیں، وہ راہ ہدایت سے بھٹک گئے، وہ فکری بے راہ روی کا شکار ہو گئے، وہ جدت پسندی کا شکار ہو گئے، وہ استغرابیت کا شکار ہو گئے، وہ مغربی اصول کا شکار ہو گئے، تحقیق و نقد کی۔ تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ عقل کو وحی کے سامنے جھکانا پڑے گا، ہر چیز عقل میں سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے۔ ایمان ما عقلناہ وما لم نعقل، ہمیں سمجھ میں آئے تب بھی ہمیں اللہ پر ایمان ہے، سمجھ میں نہ آئے تب بھی اللہ پر ایمان ہے، ہمیں سمجھ میں آئے تب بھی جزا اور سزا اور مٹی بن جانے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان ہے، سمجھ میں نہ آئے تب بھی ایمان ہے۔ کیوں؟ صادق و مصدوق کی خبر ہے، اور دنیا کا اصول ہے کہ کسی سچے خبر دینے والے کی خبر کو وہ جھٹلاتے نہیں ہے، مان لیتے ہیں، اور اسی بنیاد پر ہم مانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چیز ہے۔ اور دوسرا سب سے بڑا اہم سوال بے دینوں کا، ملحدوں کا، عقائد میں شکوک پیدا کرنے والوں کا، عقائد پر ڈاکہ ڈالنے والوں کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی دنیا کے اندر اتنا ظلم و ستم ہو رہا، فلسطین کا حال دیکھیے، دوسرے ممالک کا حال دیکھیے، مسلمانوں کا حال دیکھیے، یا پھر انسانوں کا حال دیکھیے، جگہ جگہ زلزلے ہیں، جگہ جگہ سیلاب ہیں، بچے مارے جا رہے ہیں جن کا کوئی قصور نہیں ہے، اور خواتین ماری جا رہی ہیں جن کا کوئی قصور نہیں ہے، جگہ جگہ دنیا کے اندر یہ سب حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ تو پھر اللہ، کیا آپ کا اللہ جس پر آپ ایمان لاتے ہیں، کیا وہ دیکھ نہیں رہا؟ یہ سوال کرتے ہیں، کتنا بڑا سوال ہے۔ اگر کوئی کچا عقیدے والا اس سوال سے متاثر ہو کر اس کا عقیدہ خراب ہو گیا تو اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہے گا ایمان کے لیے، ایمان کے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا اس کے لیے۔ کہ اللہ تعالیٰ کیا دیکھ رہا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ جب دیکھ رہا ہے یہ سب ظلم و ستم ہو رہا ہے، ظلم و استبداد ہو رہا ہے، بچوں خواتین کو سب زلزلے اور سیلاب ہیں، اللہ تعالیٰ اگر دیکھ رہا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے اس کو روکنے پہ؟ ان کا سوال بتا رہا ہوں میں آپ کو، کیسے شکوک میں مبتلا کرتے ہیں۔ اسی طرح پھر انشاءاللہ اس کا جواب بھی سمجھاؤں گا، لیکن تھوڑی سی توجہ چاہیے آپ حضرات کی انشاءاللہ۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا قادر نہیں ہے، اس کے اندر یہ اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ وہ اسرائیل کو، ظالموں کو اور زلزلے اور سیلاب کو روکنے کے اندر اللہ کی قدرت کام کیوں نہیں کر رہی؟ کیا اس پر وہ قادر نہیں ہے؟ کیا اللہ کو ان کے اوپر رحم نہیں آ رہا؟ کیا تم یہ کہتے ہو کہ اللہ خالق ہے، یہ تمام مخلوق ہے، تو اللہ کو اپنی مخلوق کے اوپر محبت نہیں ہے، اپنی مخلوق کے اوپر رحم نہیں ہے؟ اگر ٹھیک ہے رحم ہے لیکن اس کے اوپر اس کو قدرت نہیں ہے اس بات پر کہ وہ ظلم سے خواتین کو، بچوں کو بچا سکے اور انسانوں کو بچا سکے اور ظالموں کا بدلہ لے سکے، کہ اللہ کے پاس یہ قدرت نہیں ہے؟ یہ اللہ کی قدرت کا معاملہ ہے، اللہ کا معاملہ اور اللہ کی قدرت کا معاملہ، دونوں پر ایمان کا معاملہ۔ یہ اتنے بڑے سوال کے ذریعے وہ لوگ ایمان کو خراب کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کیوں ہے ایسا۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے اندر کیوں پیدا کیا؟ آزمائش کے لیے، آزمائش کے لیے، ابتلاء کے لیے، وما خلقت بندگی کے لیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بندگی کے لیے، اور اسی طرح حسن عمل کے لیے، اچھے اعمال کے لیے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اچھا عمل کون کرتا ہے وہ دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ابتلاء کے لیے، آزمائش کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔
اب دیکھیے مدرسے کا امتحان ہے، مثال کے طور پر ایک پرچہ ہے، اس کے اندر 4 آپشنز ہیں، 4 آپشنز دیے جاتے ہیں، تو ان 4 آپشن جو دیے جاتے ہیں، ممتحن جو سوالات لکھتا ہے یا آپشنز دیے جاتے ہیں، وہ چاروں کے چاروں سوالات درست ہوتے ہیں، یعنی نشانات لگے ہوتے ہیں، ان 4 میں سے آپ کو لکھنا ہوتا ہے کہ ایک صحیح ہے 3 غلط ہے، ٹھیک ہے، ایک صحیح ہے 3 غلط ہے، کیا چاروں صحیح ہوتے ہیں؟ ایک ہی صحیح ہوتا ہے اس میں سے، ایک ہی اس میں سے صحیح ہوتا ہے، اور وہ صحیح کیا ہے اس کو بتا دیا جاتا ہے امتحان ہال میں آنے سے پہلے۔ صحیح جواب کیا ہے، جو بھی کتاب معلم پڑھاتا ہے اس کو بتا دیتا ہے کہ یہ بات ہے، یہ سوال کا جواب یہ ہے۔ اب بیٹھنے کے بعد میں اس کو صحیح اور غلط دونوں راستے دے دیے جاتے ہیں، ایک طالب علم کو مدرسے کے اندر، ایک اسٹوڈنٹ کو کالج کے اندر، دو راستے اس کو دے دیے جاتے ہیں، صحیح اور غلط، اور اس کو صحیح راستہ پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ کیا کرنا ہے، صحیح جواب کیا ہے اس کو بتا دیا جاتا ہے۔ اب یہ طالب علم کے اوپر ہے کہ اگر وہ تیاری کرے گا تو صحیح راستہ اختیار کرے گا، صحیح جواب لکھے گا اور صحیح کا انتخاب کرے گا، اور جو نہیں پڑھے گا، تیاری نہیں کرے گا، وہ غلط کو اختیار کر سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے انسانوں کو بنایا، پیدا کیا، یہ دنیا آزمائش کے لیے پیدا کی۔ تو آزمائش کا تقاضا، جیسے امتحان میں ممتحن کا امتحان کا تقاضا ہے کہ صحیح سوال کے ساتھ غلط سوال کو بھی جوڑ دیا جائے، صحیح سوال کے ساتھ غلط سوال کو بھی جوڑ دیا جائے، تاکہ طالب علم کا امتحان لیا جا سکے کہ وہ صحیح کا انتخاب کر رہا ہے یا غلط کا انتخاب کر رہا ہے۔ ویسے ہی اللہ نے جب آزمائش کے لیے دنیا کو اور انسانوں کو پیدا کیا، تو کیا اس قانون ابتلا، آزمائش کا جو قانون ہے، کیا اس کا تقاضا نہیں ہے کہ انسان کو دونوں راستے دے دیے جائیں؟ کیا اس کا تقاضا نہیں ہے کہ اس کے سامنے دونوں راستے رکھ دیے جائیں، صحیح اور غلط؟ اس قانون کا تقاضا ہے، اس آزمائش کا، جس کے لیے اللہ نے انسانوں کو اور زندگی کو اور دنیا کو، کائنات کو پیدا کیا، اس آزمائش کا اور اس قانون کا تقاضا ہے کہ انسان کے سامنے 2 راستے رکھ دیے جائیں، ایک صحیح ایک غلط، ایک ہدایت کا ایک ضلالت کا، ایک حق کا ایک باطل کا، ایک خیر کا اور ایک شر کا۔ یہ دونوں راستے قیامت تک آپ کے سامنے رہیں گے، کیونکہ یہ آزمائش کا تقاضا ہے، آزمائش کا تقاضا ہے، قانون ابتلا کا تقاضا ہے، خود یہ قانون خود اس بات کا متقاضی ہے کہ دونوں راستے انسان کو دے دی جائیں۔ دیکھیں بھائی، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے بدلے انسان کو کیا دیں گے؟ جنت اور جہنم، جزا اور سزا، حساب و کتاب ہوگا، جو صحیح راہ کے، اچھا اللہ تعالیٰ بغیر اختیار کے انسان کو آزمائش میں ڈال دیں؟ نہیں، اللہ نے صحیح اور غلط کا راستہ دے دیا دنیا کے اندر، خیر شر بھی ہے، ہدایت ضلالت بھی ہے، کتاب و سنت کا راستہ بھی ہے، اس سے ہٹ کر بھی ہے، اللہ کو ماننا بھی ہے، نہیں ماننا بھی ہے، دونوں راستے ہیں۔ لیکن کیا اللہ تعالیٰ بغیر انسان کے اندر قدرت نہیں رکھے اس بات کی کہ وہ دونوں راستوں میں کسی بھی راستے کو اختیار کر سکتا ہے؟ اگر اللہ ایسا کرتا کہ انسان قادر ہی نہیں ہے کہ دونوں راستوں میں سے کوئی راستہ اختیار کرے، تو پھر یہ تب اللہ کے اوپر سوال ہو سکتا تھا کہ جب اختیار ہی نہیں دیا اللہ تعالیٰ، طاقت ہی نہیں دی اللہ تعالیٰ نے کو صحیح اور غلط راستہ اختیار کرنے کا، تو پھر جنت اور جہنم کے ہی ڈال۔ تو اسی لیے اللہ نے انسان کو اختیار بھی دیا، یعنی آزمائش کا تقاضا ہے ہدایت اور ضلالت، خیر اور شر، اچھائی اور برائی دنیا کے اندر موجود ہوں گے قیامت تک، یہ دونوں چیزیں دنیا کے اندر موجود ہوں گی، ان کا تقاضا ہے، آزمائش کا تقاضا ہے۔ اور قانون ابتلا، اللہ تعالیٰ ابتلا کے لیے انسانوں کو اور کائنات کو پیدا کیے، یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے۔ دوسری چیز یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے صحیح اور غلط راستے کا، اور تیسری چیز یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنی مرضی بھی بتا دی، اپنی مرضی بھی بتا دی، دونوں راستے دے دی، صحیح اور غلط، انسان کو اختیار دے دیا اختیار کرنے کا، چاہے تو یہ اختیار فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، ایمان لائے چاہے تو انکار کرے، زبردستی نہیں، جو ہاں بتا دیا گیا ایمان لانے پر اس کو جزا اور سزا، جزا ملے گی، جنت ملے گی، رضا اللہ تعالیٰ کی حاصل ہوگی، ایمان نہ لانے پر
ظلم پر، شر پر، ضلالت پر، بطلان پر، باطل ہونے پر انسان کو اس کا حساب دینا پڑے گا، اس کی سزا ملے گی اور اس کو جہنم ملے گی۔ دونوں چیزیں اللہ نے بتا دی، اور اپنی مرضی بتا دی، اللہ نے اپنی مرضی بتا دی کہ بندگی اللہ کی مرضی ہے، بندگی اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرے اپنی زندگی کے اندر، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اللہ نے بیان کر دی۔ انسان صحیح راہ کو اختیار کرے، اللہ کی مرضی اللہ نے بتا دی۔ انسان حسن عمل اختیار کرے کہ اللہ نے اپنی مرضی بیان کر دی۔ تو اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرے، آپ کے عقیدے پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے، تو اللہ تعالیٰ کیا قادر نہیں ہے ان مظلوموں کا حساب لینے پر، ان ظالموں کو سزا دینے پر، اور ان زلزلوں اور سیلاب کے تھمانے پر اللہ کیا قادر نہیں ہے؟ کیا اللہ کو رحم نہیں آ رہا؟ تو آپ ان سے یہ کہنا کہ ان تمام چیزوں کا تعلق غور سے سنیے، ان تمام چیزوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کے اذن اور اللہ تعالیٰ کے علم سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ زلزلے اور سیلاب کا آنا اللہ کی مرضی نہیں ہے۔ خواتین کا مر جانا اور بچوں کا مر جانا، ان کا قتل ہو جانا اللہ کی مرضی نہیں ہے۔ اللہ نے تو اپنی مرضی بیان کی ہے، حسن عمل، اچھا کام کرنا۔ اللہ نے اپنی مرضی بیان کی ہے انسانیت کے کام آنا۔ اللہ نے اپنی مرضی بیان کی ہے بندگی کرنا۔ اللہ نے تو نہیں کہا قتل کے لیے، قتل سے منع کیا ہے۔ اللہ نے تو ظلم و استبداد کے لیے نہیں کہا۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ اس کے اوپر قادر نہیں ہے، بھائی یہ سب چیزیں انسان کے اندر، انسانوں میں جو پائی جا رہی ہیں، وہ اللہ کے قانون ابتلا کا تقاضا ہے، آزمائش کا تقاضا ہے۔ یہ دونوں چیزیں رکھیں گے تبھی تو جنت اور جہنم دی جائے گی۔ یہ دونوں چیزیں نہیں رہیں گی تو پھر جنت اور جہنم کس بنیاد پر دیں گے آپ؟ فرشتوں کے درمیان میں قتل ہوگا، فرشتے آپس میں لڑیں گے، قتل و غارت گیری ان کے درمیان میں ہوگی؟ نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں خیر اور شر یہ دونوں راستے دیے ہی نہیں گئے۔ وہ قانون ابتلا، آزمائش کا جو قانون انسانوں کے اندر ہے وہ فرشتوں میں نہیں ہے۔ آزمائش کا جو قانون ہے وہ فرشتوں میں نہیں ہے، اسی لیے ان کا حساب نہیں ہوگا۔ وہ تو یفعلون ما یؤمرون، جو ان کو کہا جائے گا وہ کریں گے، وہ بس اتنا ہی کام ہے۔ تو اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ قادر نہیں، اللہ کی قدرت کی بات بھی نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ تو یہ بات قرآن پاک میں اللہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا۔ اگر اللہ چاہتے تو دنیا کے اندر جتنے لوگ بستے ہیں، جتنے بھی لوگ بستے ہیں، سب کے سب ایمان والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو قدرت نہیں تھی اس کی، اور اللہ چاہتے تو دنیا کے اندر صرف خیر ہی خیر ہوتا، کہ اللہ نے ایسی دنیا نہیں بسائی فرشتوں کی۔ اللہ کی قدرت کی بات نہ کرے اللہ تعالیٰ، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، اسی لیے ایمان اور کفر، حق اور دلالت، ہدایت اور باطل، یہ دونوں چیزیں آپس میں ہیں۔ اسی آزمائش کی بنیاد پر انسان کو جنت اور جہنم دی جائے گی نا۔ تو اگر کوئی اللہ کے رحم کے اوپر بات کرے تو ان سے کہہ دینا کہ اللہ نے یہ اللہ کی آزمائش کا تقاضا ہے۔ ان تمام معاملات کا، امور دنیا کا، زلزلوں اور سیلاب کا آنا، اللہ ان سب چیزوں کا تعلق اللہ کے اذن اور اللہ کے علم سے ہے، اللہ کی مرضی سے نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی اور ہے، اور اللہ کے علم اور علم سے ان چیزوں کا تعلق ہے۔ اللہ کی مرضی ہے ہدایت، اللہ کی مرضی ہے حقانیت، اللہ کی مرضی ہے حسن عمل، اللہ کی مرضی ہے انسانیت۔ اب کوئی یہ سوال میں کلیئر ہوا نہیں ہوا آپ حضرات کے؟ یہ سوال سمجھ میں آئے؟ یہ دوسرا اہم سوال ہوتا ہے جو عموماً وہ حضرات کرتے ہیں، ہاں ایک اور بات سمجھیے، علماء سے متعلق بدزنی کا شکار، یہ تو بہت زیادہ ہو رہا ہے آج کل۔ علماء سے دور کرنا، اللہ والوں سے دور کرنا، اور تابعین سے دور کرنا، صحابہ سے دور کرنا،
حتیٰ کہ نبی سے جو ہماری جو خاص نسبت ہے، نسبت ظاہری نہیں، ایک خاص نسبت جو تعلق مع رسول، نبی سے جو ہماری نسبت ہے اس سے دور کرنا، ایک نارمل ڈاکیے کی حیثیت نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خراب کرنا، یا آج کل کے جو گمراہ فکر کے حامل لوگ ہیں ان لوگوں کا یہ وتیرہ بن گیا ہے، علماء سے دور کرنا، کیونکہ انہی کی برکت ہے جس کی وجہ سے جب تک علماء کی نگرانی میں اور اہل اللہ کی صحبت میں لوگ رہیں گے وہ کسی فتنوں کا شکار ہونا مشکل ہے ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے یہ خاص کہ اہل علم کی قربت اور اہل اللہ کی صحبت سے انسان فکری بے راہ روی، اہل علم کی قربت سے فکری بے راہ روی سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اہل اللہ کی صحبت سے نفس کی بے راہ روی سے محفوظ ہو جاتا ہے انسان۔ تو ویسے ہی علماء سے متعلق بس زن کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ علماء سائنس کو مانتے ہیں۔ علماء سائنس کو مانتے ہی نہیں، ان کو اصل سائنس سے دشمنی ہے، ان کو یہ سب ٹیکنیکلی جو چیزیں ہیں، تھیوری ہے، سائنٹیفک چیزیں ہیں، ان سے ابتدا سے اول سے ازل سے ان کو دشمنی ہے، مانتے ہی نہیں۔ اگر کوئی یہ کہے تو بھائی ان کو یہ بتا دینا کہ ایسا نہیں ہے، یہ مغالطہ ہے، ہم سائنس کو مانتے ہیں لیکن اس کی حد میں مانتے ہیں، سائنس کو ہم مانتے ہیں اس کی حد میں مانتے ہیں، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ لا محدود ہے، باقی سب محدود ہے، ذات الہی۔ تو سائنس کو ہم کس حد تک مانتے ہیں اس کو سمجھیے، جب تک قرآن اور سنت کے متصادم کوئی سائنٹیفک نظریہ اور سائنس کی تحقیق نہ ہو، مخالف نہ ہو قرآن کے اور سنت کے، یعنی کتاب و سنت کی جو تعلیمات ہے اس کے متصادم نہ ہو، قرآن اور سنت کے متصادم نہ ہو، مخالف نہ ہو، اس وقت تک ہم اس کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، بہت اچھی چیز ہے، اگر پڑھنا چاہ رہے کوئی تو پڑھ بھی سکتا ہے، پڑھتے بھی ہیں بچے ہمارے اسکول میں سائنس پڑھتے ہیں، لیکن انہیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو تھیوریز اسکولوں میں پڑھائے جاتے ہیں ان تھیوریز میں بہت ساری غلط بھی ہوتی ہیں، جو اسلام سے متصادم بھی ہوتی ہیں، نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے بچوں کو اپنے اسکولس اور کالجز میں جب آپ بھیجیں، یونیورسٹیز میں بھیجیں، تو ان لوگوں کے یونیورسٹیز اور کالجز اور اسکولس کے انتخاب میں، چوز کرنے میں تھوڑا اچھی طرح غور و فکر کر لینا کہ کون سی جگہ پہ بھیج رہی، کون سی جگہ پہ نہیں بھیج رہی۔ ان کو جو پڑھایا جا رہا ہے وہ تاریخ مشق کی ہوئی پڑھائی جا رہی یا پھر صحیح تاریخ پڑھائی جائے، تھوڑا جائزہ لیتے رہیں۔ ان کی جو ایکٹیویٹیز مطلب اسکولوں میں مطلب کالجز میں ہو رہی ہے، وہ کیا ان ایکٹیویٹیز کے اندر مشرکانہ ماحول، مشرکانہ رسوم و رواج کے اندر ہمارے بچوں کو بھی ڈال دیا جا رہا نہیں جا رہا، یہ چیزاں بھی تھوڑا، ان چیزوں کا بھی تھوڑا جائزہ لیتے رہنا، احتساب لیتے رہنا۔ تو ارتداد کے اسی وجہ سے شکار ہو رہے ہیں آج کل کے لوگ، آج کل ہمارے بچے ارتداد۔ آپ کو سن کر تعجب ہوگا شاید، ایک سال پہلے کی غالباً میں آپ کو خبر سنا رہا ہوں جمعیت علماء کی طرف سے، 1.5 لاکھ، غالباً 1 لاکھ سے زیادہ رجسٹرڈ ہندوستان کے اندر مسلم لوگ مرتد ہو چکے ہیں، رجسٹرڈ یعنی حکومت سے جو رجسٹرڈ ہے کہ میں مسلم تھا پہلے، ایکس مسلم، اعوذ باللہ، اب میں یہ دھرم اختیار کر رہا ہوں، چاہے ہندو ہو عیسائی جو بھی، 1 لاکھ سے زیادہ رجسٹرڈ ہے، اور بغیر رجسٹر والے کتنے ہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں، اور ہماری عقلوں کے اوپر ماتم کیوں نہ ہو کہ ہمیں قرآن اور سنت، قرآن کو پڑھتے ہوئے کبھی رونا نہیں آتا، یہ ٹی وی پر چلنے والے ڈراموں کو دیکھ کر ہم رو لیتے ہیں، حالانکہ ڈرامہ آپ کو پتا ہے وہ ڈرامہ ہے، حقیقت نہیں ہے، اور قرآن آپ کو پتا ہے وہ حقیقت ہے، ڈرامہ نہیں۔ فَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ آج کل کے تو بعض یہود اور بعض کفار و مشرکین بھی قرآن کو سن کر اچانک جب ان کو سنایا جاتا ہے تو سن کر رو لیتے ہیں، ہمیں رونا نہیں آتا، پڑھے تو سمجھ کے پڑھتے نہیں۔
اب یہ مرتد ہونے والے لوگوں میں یہ بات ارتداد کی بات نکلی تو یہ بات بھی لگے ہاتھوں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہندو بھی بچوں کے اندر ان چیزوں کے بجائے، کارٹونز دکھانے کے بجائے، ڈراموں کے بجائے بچوں کے اندر قصص انبیاء کے قصے، سنن و اذکار، موٹی موٹی دعائیں صبح شام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں ملی ہیں، صبح شام کی سنتیں، دعائیں، ان چیزوں کو بچوں کو سکھلاتے رہیں۔ قصص و اذکار، انبیاء کے قصے سنانا، پچھلے قوموں کے قصے سنانا، اور یہ ترتیب دوسرے مذاہب والے اختیار کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ دوسرے مذاہب والے اختیار کرتے ہیں اس چیز کو۔ ایک مرتبہ دیوبند جاتے ہوئے، آپ کو اپنا ذاتی تجربہ سنانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ایک مرتبہ دیوبند جاتے ہوئے ٹرین میں ایک ساتھی ملے، ایک بھائی ملے، وہ کرسچن تھے، ان کا نام سیمسنگ نہیں، وہ فون والا نہیں، سیمسنگ سیمسنگ تھا۔ تو ملاقات ہوئی، والدہ نے ہمارے لیے کوشا رکھا تو میں نے ان کو پیش کیا، تو انہوں نے بھی مجھے پیش کیا کھانے کے لیے، میں بھی کھا لیا۔ انہوں نے دعوت دی کہ ہمارے والد یا دادا ان کے کوئی چرچ کے پوپ ہیں، تو آپ آئیے، وہاں پر بائبل کا سیشن ہوتا ہے، آپ بیٹھیے، آپ کو اچھا لگے گا۔ تو ایک تجسس تو ہوتا ہی ہے، جستجو تو ہوتی ہے کہ کیا ہوتا ہے، ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں، وہ ذہن میں تو چل رہا ہی تھا۔ ہم دیوبند میں جب دارالعلوم دیوبند میں دور حدیث پڑھ رہے تھے صبح، تو 2-3 دفعہ ان کا فون آیا تو میں وہاں پر گیا، اور وہ دلی دوارکا، نیو دلی میں ایک علاقہ ہے دوارکا، الگ الگ سیکٹر نمبر ہے وہاں پر، تو دوارکا میں ان کا چرچ تھا، وہاں پر میں گیا۔ تقریباً 1.5 گھنٹہ ان کے بائبل سیشن میں بیٹھا۔ بائبل کا جو سیشن ہوتا ہے نا، درس ہوتا ہے، اس کے اندر بیٹھا۔ انہوں نے میرا نام رجسٹر کیا، آنے کا مقصد پوچھا، پھر میں نے بتایا کہ سیمسنگ سے ملاقات ہوئی تھی، یہاں پر دیکھنا چاہ رہا تھا کہ ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں۔ 1.5 گھنٹہ اتنی محبت کے ساتھ پیش آئے وہ لوگ، اتنی محبت کے ساتھ پیش آئے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ سیشن ختم ہوا بائبل کا، ان کے پاس پرارتھنا ہوتی ہے، دعا جس کو کہتے ہیں۔ ہمارے طریقہ تو یہ ہے کہ ایک امام دعا کرتا ہے، سامنے والے آمین کہتے ہیں، مقتدی آمین کہتے ہیں۔ ان کے پاس سے یہ ہے کہ جتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان میں سے جو دعا کرنا چاہ رہا سب دعا کر سکتے ہو، اور وہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، بس ہاتھ ایسے ہی رکھیں گے، اس طرف مرد حضرات، اس طرف خواتین۔ آپ کو تعجب ہوگا سن کر کہ ان لوگوں نے یعنی میرے دل میں ان کی محبت آنے کے لیے ان لوگوں نے، ان میں سے کئی مرد حضرات اور کئی خواتین نے نام لے کر دعا کی میرے لیے۔ کیا دعا کی؟ کہ مائی لارڈ مائی گاڈ جو بولتے ہیں، وہ بول کے ان کے دل میں یشوع کی محبت ڈال دیں، ان کے دل میں یشوع کی محبت ڈال دیں۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ نحن احق و اولا بعیسیٰ منکم، نحن احق و اولا بعیسیٰ منکم، یعنی وہ یہ جملہ میں مجھے ذہن میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو یاد کرتے ہوئے کہ جب یہودیوں نے آ کر یہودیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہو، 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچایا تھا فرعون کے لشکر سے اور فرعون کو غرق کیا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے میں روزہ رکھا تھا، تو ہم حضرت موسیٰ کی اقتداء میں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا، یہودیوں ان کے درمیان میں یہ بات کہی تھی کہ نحن احق و اولا بموسیٰ منکم، یعنی موسیٰ کے معاملے میں تو ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ ان کی صحیح تعلیمات کے تو ہم پیروکار ہیں، تو لہذا ہم بھی اسی لیے روزہ رکھتے ہیں 10 محرم میں۔ مجھے بھی ویسے ہی ذہن میں آیا کہ نحن احق و اولا بعیسیٰ منکم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں تو ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ ان کی صحیح تعلیمات، تعلیم توحید کے تو ہم پیروکار ہیں۔ میں آپ سے یہ عرض اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں
کہ وہ اتنی محبت سے پیش آتے ہیں. ان کے تبلیغ کا جو سب سے بڑا اصول ہے وہ یہی محبت اخلاق سے پیش آنا، دیہاتوں میں جا کر لوگوں کی ضروریات کی تکمیل کرنا، ان کی مالی معاونت کرنا اور ان کو اپنے مذہب کی طرف. اب جو جاہل ہوتے ہیں، ناواقف ہوتے ہیں، یا پھر کم علم ہوتے ہیں، یا جن کی عقائد مضبوط نہیں ہوتے، ایسے بہت سارے لوگ ان کی طرف چلے جاتے ہیں، بہت سارے لوگ ان کی طرف چلے. کتنی محرومی ہے یہ. تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا آپ حضرات سے، ابتدا کی بات آنے پر یہ بات عرض کی میں نے کہ بچوں کی تربیت میں تھوڑا سا توجہ اور احتساب اور جائزہ لیتے رہنے کی ضرورت ہے ہم تمام کو. سائنس سے متعلق یہ بات میں عرض کر رہا تھا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ علماء نہیں مانتے سائنس کو. ہم کہتے ہیں کہ ایسی بات غلط ہے. علماء سائنس کو مانتے ہیں لیکن ایک دائرے میں، ایک حد میں. جب تک قرآن اور سنت کے مطابق ہو، مخالف نہ ہو، ہم اس کو مانتے ہیں. جیسے مرج البحرین یلتقیان ہے نا، کھارا پانی میٹھا پانی دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، لیکن میٹھا کھارا نہیں ہوتا، کھارا میٹھا نہیں ہوتا، دونوں ایک دوسرے سے متصل نہیں ہوتے. تو علم اراضیات میں، علم فلکیات میں، دیگر علوم میں بھی سائنس کی بعض باتیں ایسی ہیں جو قابل قبول ہیں، ہم مانتے ہیں. اس لیے یہ کہنا بند کر دیں کہ علماء سائنس کو نہیں مانتے، لیکن ایک حد میں مانتے ہیں. قرآن اور سنت کے متصادم جب تک نہ ہو، مخالف جب تک نہ ہو، ہم اس کو مانتے ہیں. ہاں اگر آپ یہ کہیں، غور سے سنیے اس بات کو، اگر کوئی یہ کہے کہ ہم سائنس کے اوپر اتنا اعتبار کریں جتنا ہم اعتبار کتاب و سنت پر کرتے ہیں، سائنس کے اوپر اتنا اعتبار کریں جتنا کتاب و سنت کے اوپر کرتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ہم سائنس کے اوپر اتنا ایمان لا لیں جتنا ہم کتاب و سنت کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ یہ کہہ دیں کہ قرآنی یعنی مذہب کو سائنس کے طریقے سے مذہب کا مطالعہ کریں، سائنس کے طریقے سے مذہب کا مطالعہ کریں، قرآن کا مطالعہ کریں، یہ بھی نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں گا اچھی طرح سے، سائنس کے طریقے سے مذہب کا مطالعہ نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے الانتباہات سے، انتباہات حضرت تھانوی کی بہت زبردست کتاب ہے ان شکوک و شبہات کو رفع کرنے کے لیے، الانتباہات المفیدہ فی حل الاشتباہات الجدیدہ. ہم اپنے بڑوں کی کہنے پر وہ کتاب پڑھے حضرت تھانوی کی، اس کی تسہیل بھی ہو چکی، آسان انداز میں بھی آ چکی وہ کتاب درس انتباہات کے نام سے. اگر کوئی کالجز وغیرہ کے طلباء ہیں تو ان کے لیے بھی انگریزی میں بھی موجود ہو، دا آنسر ٹو ماڈرنزم بول کے، انگریزی میں بھی وہ کتاب موجود ہے حضرت تھانوی کی. اس سے استفادہ کر سکتے، بہت عقیدوں کی پختگی کے لیے بہت زبردست کتاب ہے. اور جو شکوک و شبہات جو انٹرنیٹ کے اوپر چھائے ہوئے ہیں ہر جگہ، اس کا بازار گرم ہے اور ہر دوسرے تیسرے کی بات کو سن کے لوگ متاثر ہوتے جا رہے ہیں، مرعوبیت کے شکار ہوتے جا رہے ہیں، عقیدوں میں کچا پن آتے جا رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا بھائی، عقائد کا معاملہ ایسا نہیں ہے، عقیدوں کا معاملہ ایسا ہرگز نہیں ہے. اس معاملے کو آپ ہلکے میں اور خفیف انداز میں نہیں لے سکتے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان کی ہے، قرآن مذہب کا مطالعہ سائنسی طریقے سے نہیں کر سکتے، اور اسی طرح سائنس قرآنی آیات کو، سائنسی تحقیقات کو قرآنی آیات کا مدلول نہیں قرار دے سکتے. یہ جملہ ذہن میں رکھیے آپ، سائنسی تحقیقات کو قرآنی آیات کا مدلول قرار نہیں دے سکتے. یعنی ہم کسی سائنس کی تحقیق کو دیکھ لیے اور بول رہے ہیں کہ قرآن کے اندر یہ جو آیت آئی ہوئی ہے نا، سائنس کی کوئی تھیوری دیکھ لی، سائنس کی کوئی تحقیق آپ کے سامنے آ گئی، اور آپ قرآن کی کوئی آیت لے لیے اور بول رہے کہ یہ آیت کے اندر جو چیز بیان کی گئی ہے نا وہ یہی ہے، سائنس کی جو تحقیق سامنے آئی ہے وہ یہی ہے. یعنی اس کے اوپر فٹ کرنا شروع کر دیا. سائنسی تحقیقات کو قرآنی آیات کا مدلول قرار نہیں دے سکتے. کیوں قرار نہیں دے سکتے؟
اس لیے کہ بھائی کتنی مثالیں ہیں، سائنسی تحقیقات کتنی ہیں، کتنی تھیوریز ہیں، تو پہلے کچھ اور تھی، بعد میں کچھ اور تھی، پہلے کچھ۔ اب دیکھیے 2 صدی پہلے کسی سائنسدان نے ایک تھیوری بیان کر دی، سائنس کی ایک تحقیق پیش کر دی، 1-2 صدی گزری، دوسرا سائنٹسٹ آیا، اس نے اپنی سائنس جھاڑی اور دوسری تحقیق پیش کر دی۔ اب لوگوں نے یہ تحقیق کو لے لیا، پہلی تحقیق کو چھوڑ دیا۔ دو صدی پہلے یا 2 دہائیوں پہلے ایک جو تحقیق آئی تھی جس کو دنیا مانتی تھی، 2 دہائیوں کے بعد دوسری تحقیق آ گئی، وہ تحقیق بدل گئی۔ اس کا مطلب یہ تحقیق جو نہیں آئی ہے وہ صحیح ہے اور پہلے کی تحقیق غلط ہے۔ یہ ثابت ہوا نہیں ہوا؟ یہ ثابت ہوا نہیں ہوا؟ تو ہم قرآن سائنسی تحقیقات کو قرآن کا مدلول اس لیے قرار نہیں دیتے کہ اگر ہم ایسا کرنا شروع کر دیں تو یہ سائنسی تحقیق بدل گئی، قرآن کی آیت بھی بدل گئی۔ سائنسی تحقیق بدلی، قرآن کی آیت کا بھی بدلنا لازم آتا نہیں آتا، کیونکہ ہم تو قرآن کی آیت میں یہی بیان کی گئی، یہ تحقیق جو بیان کی گئی ہے وہ قرآن کی یہی آیت ہے بول دی۔ اب چند دہائیوں کے بعد، 1 صدی کے بعد دوسری تحقیق آئی، پہلی تحقیق کو لوگوں نے جھٹلا دیا، لوگوں نے غلط قرار دے دیا، تو اب کیا ثابت ہوا؟ قرآن کی یہ آیت بھی جس کو ہم اس تحقیق کے مطابق فٹ کر رہے تھے، دونوں کو آپس میں فٹ کر رہے تھے، وہ تحقیق بھی غلط ہو گئی۔ حالانکہ قرآن ابدی پیام ہے، قرآن قیامت تک کا پیام ہے، زندگی کے ہر شعبے کے ہر مسئلے کا ہر حل اس کے اندر موجود ہے۔ بصیرت نگاہی چاہیے، قرآن میں تدبر چاہیے۔ تو اگر ہم ایسا مانیں گے تو یہ بات لازم آئے گی کہ قرآن بھی تبدیل ہو جائے، اور ایسا ایک آیت کر کے پورا قرآن تبدیل ہو جائے گا۔ ویسے تو یہ سائنس کی یہ تحقیق، قرآن کا یہ مفہوم، دونوں کو فٹ کر دیے۔ چند دہائیوں کے بعد وہ تحقیق بدل گئی، یہ آیت بھی بدل گئی۔ ایسے ہی ایک آیت بدلتے قرآن ہی باقی نہیں رہے گا۔ قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، قرآن قیامت تک کے لیے ہے، قرآن ابدی پیام ہے، ہمیشہ کا پیغام ہے، ہمیشہ کا دستور ہے، ہمیشہ کا قانون ہے زندگی کا، وہ کبھی بھی نہیں بدل سکتا۔ تو اگر آپ بولیں گے کہ سائنس کے طریقے سے قرآن کو آپ مطالعہ کرو یا سائنسی تحقیقات کو قرآن کا مدلول قرار دو، تو آپ کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ اس کی موٹے انداز میں کیا جواب دیں گے اس کا؟ کہ بھائی آئے دن ان کی تحقیقات بدلتے رہتے، قرآن تھوڑی بدلے گا، آئے دن ان کی تحقیقات بدلتے رہتی۔ اگر ہم اس کو دونوں کو فٹ کرنا شروع کر دیے تو انہیں تو بدلتے رہتا، اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ یا پورے ہمارے ایمان کا دار و مدار ہے اس کے اوپر، ہماری زندگی اور آخرت کا دار و مدار ہے قرآن کے اوپر، ہماری جنت اور جہنم اس کے اوپر موقوف ہے۔ یہ غلط ہے، یہ پھر کچھ بھی نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح کے اگر شکوک و شبہات پیدا کریں تو آپ عقائد میں استخفاف نہیں آ جانا، ہلکا پن نہیں آ جانا ہمارے اندر، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ ہو گیا ٹائم، بس یہ چند چیزیں تھیں، انشاءاللہ کسی موقع سے پھر آپ کا وقت ہو گیا، حضرات کا بھی وقت ہو گیا، شاید کچھ دیر زیادہ بھی ہوئی، تو اس کے لیے معذرت۔ جو چیزیں آپ کے سامنے آئیں اس کو ذہن میں رکھیے، اور فتنوں کے اس دور میں اور شبہات کے اس دور میں، جہاں پر ایک نہیں، 2 نہیں، 1000 قسم کے مختلف قسم کے نظریات، افکار، غلط عقائد یہاں پر پھیل رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے بچوں کے عقیدے میں پختگی نہیں ہے، اور بڑے بھی شکوک و شبہات کا شکار ہو جا رہے ہیں عقلی باتوں سے، اور اسی طرح ان کے سائنٹیفک اصولوں سے، ملحدین کے یا بے دین لوگوں کے ان چیزوں سے متاثر ہو جا رہے ہیں۔ تو ہمیں کبھی بھی کسی بھی نظریے سے متاثر ہونے اور مرغوب ہونے کی ضرورت ہی نہیں، اور دوسرے ہمیں سننے کی بھی ضرورت نہیں ہے ان لوگوں۔ ہمارے اہل حق علماء، اہل سنہ والجماع کے جو علماء ہیں، وہ علماء کم ہیں کیا سننے کے لیے؟ استفادے کے لیے وہ علماء کم ہیں، استفادے کے لیے ہمارے علماء کی لٹریچر کم ہے،
استفادے کے لیے ہمارے اہل اللہ کم ہیں، تو ان چیزوں کو اپنا آئیڈیل بنائیے اور ان سے اپنی نسبت رکھتے ہوئے شکوک و شبہات سے، مختلف قسم کے ریب و ارتیاب سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عقائد میں پختگی عطا فرمائیں اور ایسی مضبوطی عطا فرمائیں کہ کسی بھی قسم کے، کسی بھی غلط عقیدے سے، کسی بھی ارتیاب اور اشتکاک سے اور ارتیاب سے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔